جی جناب، تو سلسلہ ہے ادارے کا اوراق تازہ، اور اس میں آج ہمارے مہمان دوست اور ہماری مہمان کتاب دونوں موجود ہیں۔ ہمارے مہمان دوست ہیں جناب ڈاکٹر صفدر رشید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش آمدید آپ کو، اور ان کی کتاب ہے کہانی ایک نظم کی۔ تو ٹائٹل اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، کہانی ایک نظم کی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک نظم، جو 20ویں صدی کی سب سے بڑی نظم جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں، تو انہی میں سے ایک جو ایک مربوط اور ایک شکل دی ہوئی کہانی جو ہے وہ اس کتاب میں بھی آپ نے پیش کی ہے۔ تو ایک تو بہت مبارکباد آپ کو اس نئی کتاب کے چھپنے پر۔ ہمارا سلسلہ جو اوراق تازہ ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو تازہ آنے والی کتابیں ہیں وہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے مصنفین کے ساتھ ان کتابوں کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کی جائے۔ جی، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ تو سوال سر ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے اس نظم کا، اس کے شاعر کا، پوری 20ویں صدی جو ہے اس کے تقریباً تمام زبانوں کا ادب جو ہے اس میں اس کے نشانات آپ کو ملتے ہیں۔ جتنی زیادہ باتیں میرے خیال میں ایلیٹ کے بارے میں اور ویسٹ لینڈ کے بارے میں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ شاید ہی کسی شخص یا کسی تخلیق کے بارے میں اس صدی میں ہوئی ہوں۔ تو ان سب کی موجودگی میں جن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور اردو میں جو کچھ اس میں موجود تھا، اس کی موجودگی میں یہ کتاب جو کنٹریبیوشن ہے وہ کن کن زاویوں سے ہے، کس کس حوالے سے ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ آگاہ فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ یہ تنقید کی کتاب نہیں ہے، جی، یعنی آپ نے فرمایا نا کہ اردو میں موجود ہیں چیزیں۔ جی جی، اردو تو کیا، اگر میں یہ چھوٹا منہ بڑی بات یہ کہوں کہ انگریزی میں بھی جب میں نے شروع کیا اس وقت تک تو موجود نہیں تھی۔ جی جی، آرٹیکلز تھے، یہ ریسرچ ہے بیسیکلی۔ بنیادی طور پر اس کتاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے سننے والوں کو ایک دفعہ بتائیے نا۔ تو وہ تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ اس کی کہانی تو اشاعت کے بعد اس سے شروع ہو گئی تھی 1922 میں۔ جی جی، ہوا یہ تھا کہ کہانی در کہانی ہے، جس بات کو کھولیں گے کہانی ہے عجیب و غریب، یعنی شخصی حوالے سے ایلیٹ کی زندگی میں رہی ہے چیزیں۔ جب انہوں نے یہ نظم مکمل کر لی اپنے لحاظ سے، جی جی، اب اس کو نظم کہنا بھی ایک پوری بات ہے جس پہ وہ آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہے۔ یہ مختلف ٹکڑے تھے جی ہاں، جو مختلف اوقات میں لکھے ہوئے تھے، ادھورے، مکمل، مختلف خیالات، مختلف 8-10 سالوں کے، وہ پورا مسودہ انہوں نے دیا پاؤنڈ کو۔ اور ٹھیک ہے کہ آخری جو چند ماہ تھے، خاص طور پہ آخری 3 ماہ، تو اس میں انہوں نے 2 حصے اس کے لکھے گئے تھے، اور خاص طور پہ جو آخری حصہ ہے ڈیتھ بائی واٹر، وہ والا آخری 2-2.5 ماہ کا ہے۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں تھی 8-10 سال کی جمع شدہ، کچھ مکمل نظمیں تھی چھوٹی، کچھ بڑی چیزیں بھی تھی، وہ تو مکمل طور پہ انہوں نے ختم کی اور حصہ نہیں بنائے۔ کچھ چیزوں کو چاہ رہے تھے کہ حصہ بنے، اس نظم کا آغاز میں آ جائیں، جیسے جیورنیشن۔ تو ایک تو یہ، دوسرا جو 5 حصے بھی تھے چلیں، نہیں، اس سے پہلے یہ آپ فرمائیے کہ بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ ایلیٹ کی اس نظم کی لکھنے سے لے کر اشاعت تک کی کہانی بیان کرتی ہے؟ جی، میں اس طرف ہی آ رہا ہوں۔ جی جی، کہ جو وہ دے دیا انہوں نے، تو جب اس کو انہوں نے آدھی نظم مختلف جگہوں سے، کچھ چھوٹے کوئی بڑے، کہیں 70، کہیں 25، 50، 100 سطر اڑا دی، وہ جو مسودہ تھا وہ دے دیا تھا اپنے دوست کو، جن کے سرپرست بھی تھے کئی معاملے، جان کوئن۔ ان کا انتقال ہو گیا اور اس کی کاپی بھی نہیں تھی، اس کی کوئی نقل نہیں تھی کسی کے پاس بھی، لہٰذا وہ کوئی 50 برس رہا۔ یہ پاؤنڈ کو پتا ہے اور ایلیٹ کو پتا ہے، لہٰذا یہ ایک مسٹری ہے۔ یعنی لٹریچر میں جو 20ویں صدی میں لٹریچر سے جڑی ہوئی مسٹریز کچھ ہے نا، ان میں سے ایک اس نظم کی مسٹری بھی تھی، ٹھیک ہے، جو اب انتقال کے بعد ایلیٹ کے آتا ہے وہ سامنے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جب ہم طالب علم تھے، ہم بھی بات سنتے تھے، میں بات کر رہا ہوں 92 کی، جب انگریزی کے ہم طالب علم تھے MA کے، تو اس وقت بھی ہوتا تھا جی پاؤنڈ کو دیا تھا، یہ سارا اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ سب اردو والے بھی جانتے ہیں، سب
کہ میرے علم میں بہرحال نہیں تھا، 12-14 سال پہلے تک نہیں تھا کہ وہ مسودہ دریافت ہوا اور لائبریری نے خریدا اور وہ پھر چھپا بھی فیکسیملی ایڈیشن. تو جب یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا افتخار صاحب کی لائبریری میں، تو وہ پھر 12-13 سال ہو گئے. جی جی. تو اس وقت سے پھر یہ میرے یعنی اعصاب پہ سوار تھا. تو مسلسل پھر میں اس پہ ہلکا پھلکا مختلف چیزیں لیتا رہا، پڑھتا رہا. آرٹیکلز جو انگریزی میں لکھے گئے تھے، اردو میں تو ظاہر نہیں تھے، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا، اشارہ ایک آدھ جگہ موجود تھا کہ یہ چھپ کے ہے بس. تو یہ اس کی تو میری تو یہ تو ذاتی ہے ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی آپ کی کہانی. یہ میری کہانی ہو گئی. اب جیسے میں کہا نا کہ مسودے کا گم ہونا اس کا اور پھر آنا، یہ بھی پوری واردات تھی. تو جب میں نے یہ چاہا کہ اس پہ ایک آرٹیکل لکھ دوں، ٹھیک ہے، صرف اردو میں، ایک تعارفی نوعیت جس میں کوئی ریسرچ نہیں. لیکن جب وہ والا فیکسیملی ایڈیشن کا دیباچہ پڑا، ان کی بیوی کا، اس کا ہے بہت ہی عمدہ، وہ بھی تحقیق اور تنقید کی مثال اچھی ہے وہ. اور پھر وہ مجھے خطوط کی طرف لے گئے، پھر بایوگرافی کی طرف لے گئے. تو جب وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ 5-7 سال میں لگا رہا اس پہ، تو پھر وہ اتنی زیادہ چیزیں ہو گئی کہ یہ چیز جمع ہو گئی. اب اس میں خود اتنی چیزیں ہیں، لہٰذا جو اس کہانی سے جڑی ہوئی 1922 میں تو چھپ جاتی ہے یہ. اس سے پہلے بھی آپ 7-8 سال کا عمل ہے، جو کم از کم اس نظم میں جو مواد ہے وہ پچھلے 7-8 برس کا ہے، یعنی 1922 سے پہلے کا. تو وہ ساری جو اس دور کا ایلیٹ تھا وہ پھر میں نے سمجھنا شروع کیا، اور ان 8 برسوں کا. ٹھیک ہے. تو اس میں نفسیاتی بھی آ جاتی ہیں، ان کے شادی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتی ہیں چیزیں، اور پاؤنڈ ان کی سرپرستی میں آنا، اور پاؤنڈ نے کیوں ان سے امید باندھ لی تھی، یہ ساری باتیں. تو وہ متاثر ہوا تھا ان کی پروف راک سے، کہ یہ کہ امریکن، دونوں امریکن ہے بنیادی طور پہ. تو وہ امریکن پوئٹری سے تو اس وقت تک تھا بھی نہیں ایسا کوئی اتنا اچھا، سوائے رابرٹ فراسٹ کے کوئی ایسا وہ نہیں تھا. وہ بھی مخصوص نیو انگلینڈ کی جو شاعری تھی وہاں کے. تو وہ کوئی اس میں اس جدید والا سپارک نہیں تھا. پاؤنڈ تلاش میں تھا کہ کوئی نئے دور کا آغاز والی کوئی نئی، ہر اس کا نیا پن، نیا اس کا ترک کلام تھا، سمجھ لیں آپ، کہ ہر چیز میں نیا ہو. اچھا برا کی بات نہیں ہوتی تھی، نیا ہو خاص طور پہ. بہت اچھا. تو انہیں یہ نیا ہونا بذات خود اچھا ہونا ہے. جی ہاں، نہیں ویسے کہہ رہا ہوں کہ فرض کا تجزیے کے بغیر. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں. جی ہاں. تو وہ انہیں سپارک نظر آیا پروف راک، اور 1914-15 میں ان کی ملاقات ہوتی ہے پہلی. ذرا یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. ابھی پوری کہانی علیحدہ سے ہے کہ وہ آئے، اور پھر جب ان کا اسکالرشپ کا ٹائم ختم ہوا تو پھر شادی ہوئی، تاکہ یہی رکے جو آج بھی لوگ کرتے ہیں. تو امریکہ سے ہی آئے ہوئے تھے. تو یہ ہے. تو بڑے سورسز آپ کے کیا رہے اس تحقیق کے لیے جو ہے اس میں ایک تو وہ خود جو چھپا، اس کو کہ کہاں کیا ایڈٹ کیا، اور پھر پہ اس کا مقدمہ بہت شاندار ہے والیری ایلیٹ کا. اور دوسرا لیٹرز، 1922 تک کے لیٹرز، پوری جلد، ویسے 8 جلدیں چھپ چکی ہیں اب تک، 8 یا 9 شاید. تو وہ پہلی جلد ظاہر ہے کوئی 1500 صفحے پہ ہے. وہ سارے اسی دور کے ہیں، 10-15 سالوں، 1922 تک کا جو پیریڈ ہے ان کی زندگی کا. وہ تقریباً سارے میں دیکھے. پھر کہاں جہاں بھی اشارہ نظر آیا ان کی نفسیاتی، دوسرا ان کے پلانز، ماں کو لکھ رہا ہے جی میرے ذہن میں ایک نظم کا بن رہا ہے، تو طویل نظم کا بن رہا ہے، کہ دوست کو لکھ رہا ہے، مشورے کر رہا ہے کہیں. پھر پاؤنڈ سے خط کتابت جو ہے خاص طور پہ وہ بہت ہی اہم ہے. تو وہاں سے سراغ ملتے ہیں کہ کہاں کہاں ایڈٹ کیا انہوں نے اور کیا کیا. اور ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی انہوں نے الگ الگ لکھے ہوئے تھے شجرے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. تو لیکن اگر آپ یہ اس بات کو جو ابھی آپ نے کی ہے اس کو اس کے ساتھ ملائیں کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک طویل نظم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جو ٹکڑے لکھ رہے تھے یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ایک ہی نظم کے حصے ہیں. یہ ان کے ذہن میں آیا ہے. وہ بھی جب لکھ رہے تھے اس وقت، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ بنی، اس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ آخری 3-4 برسوں میں آیا. ٹھیک ہے، کہ یہ سارے ٹکڑے مل کر سارے ایک ہی موڈ کے ہیں، اور وہ ظاہر پاؤنڈ سے گفتگو بھی تھی. تو یہ رہی. اور تیسری چیز رہی ان کی بایوگرافیز، 2 بایوگرافیز. تو لیٹرز، بایوگرافی اور مسودہ اور ان کا دیباچہ، یہ اس کے بنیادی ماخذ ہیں. تو 8 سالوں کی جو داستان تھی ان کی ذاتی زندگی سے لے کے ان کی ذہنی سفر، دیکھیے نا وہ خود بھی تو مختلف مراحل سے گزرے نا. جب 1914 میں پہلی مرتبہ وہ آتے ہیں، پیرس آتے ہیں، وہاں سوربون یونیورسٹی میں بھی کرتے ہیں، وہاں فرینچ پڑھتے ہیں، وہاں وہ سنسکرت کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں، وہاں وہ برگزہاں کے لیکچر بھی لے رہے ہیں. تو یوں جب آئے تو وہ
اس وقت ان پہ ذہن پہ مذہب کا غلبہ زیادہ تھا، وہاں آئے تو فلسفے کا غلبہ زیادہ آ گیا ان کے اوپر. تو یہ جو مراحل ہیں ان کے ذہنی، اس کے اثرات، فٹ پرنٹس ان کے جتنی بھی اسٹیٹ آف مائنڈز رہیں گزشتہ 10-15 برسوں میں، وہ تمام فٹ پرنٹس اس نظم میں، وہ میں نے کھوجنے کی کوشش کی. جو کتابیں پڑھتے رہے، وہ جن جن فلسفی سے متاثر رہے، وہ جیسے برگراہ سے رہے تو وقت کا آیا ان پہ بہت زیادہ، تو وقت پہ ان کی نظمیں ہیں، تو کہ یہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ جیسے ہم بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا تو اسی طریقے سے اگر وہ وہاں وہ ہندو مائتھالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں، اگر وہ سب کانٹیننٹ کہہ لیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، مشرق سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ فٹ پرنٹس آپ کو شانتی نظر آئے گی. تو لہٰذا ان کے اسی طریقے سے سمبولزم سے متاثر ہوئے، تو انگریزی اس سے متاثر، جہاں جہاں وہ متاثر ہوئے وہ فٹ پرنٹس میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، مطالعے کی حد تک خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اور ان کی فکری. تو جب انہوں نے پیرس چھوڑا تو وہ فلسفے کی طرف مائل ہو گئے، ٹھیک ہے. اور جب فلسفے میں حتیٰ کہ جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ امریکہ سے ہی تھا، وہ اس وقت تک وہ فلسفے کے پروفیسر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ میں فلسفے کے پروفیسر بن جاؤں. لیکن 1917-18 آتے آتے جب تک انہوں نے تھیسس مکمل کیا، وہ تدریس، پروفیسرشپ اور فلسفی دونوں سے مایوس ہو گئے، اور انہوں نے وائوا بھی نہیں دیا حتیٰ کہ ڈگری لینے کے لیے. اس حد تک وہ اپنے نہیں چھوڑ دیا. بس وہ کتاب بریڈلے بعد میں چھپی ہے، جو لکھا جو تھیسس تھا وہ علیحدہ سے چھپی، لیکن انہوں نے ڈگری نہیں لی، انٹرویو کے لیے، وائوا کے لیے نہیں گئے امریکہ، ہارورڈ سے تھا. پھر وہ لٹریچر اوڑھنا بچھونا ہوا پاؤنڈ سے ملاقات کے بعد، خاص طور پہ 17 کے بعد تو انہوں فیصلہ کر لے کے شاعری میں انہوں نے اپنی بنانی ہے جگہ. پھر وہ اس میں پھر وہ لا فوگ وغیرہ سے متاثر ہوئے، بودلیئر سے متاثر ہوئے، وہ سارے اثرات ہم ان کے شاعری کے اندر پھر دیکھتے ہیں، سمبولزم ہو، امیجزم ہو، سارا کچھ یہ ہو. یعنی یہ کتاب بنیادی طور پر یعنی جو ویسٹ لینڈ کی تخلیق کے دوران میں ایلیٹ کے جو سوانے ہیں، جی، اس کی جمع، ان حالات کو آپ نے اس میں جمع کیا، اور اپنے جو یعنی نظم کے یعنی اس کے تناظر میں جو نظم میں چیزیں آئی ہیں، ان کی اسٹڈی جو ہے وہ اس کتاب میں شامل ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کسی حد تک. اچھا، اور اس میں ایک جو نظم کا جو فائنل ایک ورشن جو انہوں نے دیا تھا پاؤنڈ کو، جی جی، وہ والا وہ حصہ، اس میں جو نظم کے علاوہ کچھ نظمیں چھوٹی بڑی شامل کرنا چاہی تھی کہ کچھ درمیان میں آ جائے کہ شروع میں آ جائیں، وہ شامل نہیں ہے. تو وہ جو پاؤنڈ نے ایڈٹ کیا ہے 5 حصے جو ہے، وہ پورا بھی اس میں میں نے ٹیکسٹ بھی اس میں موجود ہے کچھ. اچھا، یہ فرمائیے کہ مطلب ہے کہ ہم سوانح تحقیق اور اس طرح کی چیزیں اور سوانح اور مصنف اس کو الگ کرنا ہے یا الگ نہیں کرنا، کچھ اس طرح کی تھیوریز بھی آتی رہیں کہ جو ہے متن اور جو مصنف کی سوانح ہے اس کو الگ الگ دیکھنا ہے یا ملا کے پڑھنا ہے یا ایسا کچھ کر تو یہ تو ظاہر سارے ہر قسم کے یہ ورشن آتے رہے ہماری تنقید میں کہ کون سا طریقہ مفید ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ شاعری کو پڑھنے کے لیے اگر آپ مصنف کی سوانح سے واقف ہیں تو آپ کو بعض ایسے ٹریسز بھی مل سکتے ہیں جو ممکن ہے کہ صرف متن کے مطالعے سے آپ کیسے بھی عالم ہو، کیسے بھی آپ کا ویژن ہو، سوانح کا مطالعہ اور اس سے واقفیت آپ کو بعض ایسی چیزیں سجھاتی ہے جو شاید دوسرے علمی اکتساب سے جو نہ سیکھی جا سکیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جو جزوی طور پہ، یعنی ہمارے ہاں جس کا رد عمل بھی آیا کہ سوانح کو بہت زیادہ اہمیت ہم دیتے رہے کہ ہم تو حاوی کر دیتے رہے نا. ہاں جی، اس پہ رد عمل بھی آیا اور میں اس رد عمل کا تو قائل ہوں. یہ جو ہے یہ ان معنوں میں سوانح نہیں، یعنی سوانح نقوش تو ہے نا جو لیٹرز جی ہاں وہ ہے بنیادی طور پہ، لیکن وہ ذہنی سوانح ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، جو ان کی ذاتی یا اس کی رہی نا. اور دوسرا یہ کہ اپنے دور جو ہے وہ سوانح، دور کی سوانح کہہ لیں، آپ مطلب ذہنی فکری ارتقاء، جی وہ ان کا رہا، جی وہ یقیناً رہی اور ذاتی بھی رہی بہت زیادہ. اچھا، اس پہ ایلیٹ نے خود کہا ہے نا، ایلیٹ نے بار بار کہا ہے، ویون جو ہے ان کی بیوی سے جو رچ تھے وہ، اگرچہ عجیب یہ آئرنی ہے کہ وہ انہیں ایک کامیاب شاعر بھی دیکھنا چاہتی تھی اور اسی لیے شادی کلاسی کی تھی. یہ بھی امکان ہے اس بات کا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسل نے پیچھے لگا، بیٹر رسل نے پیچھے لگایا تھا کہ بھئی ایک شاعر ہے
بڑا آدمی بننے کا سیم پوٹینشیل ہے. اور رسل کارو پاؤنڈ نے, کیونکہ پاؤنڈ مکمل چاہ رہے تھے کہ واپس نہ جائیں اور یہ شاید ضائع چلا جائے گا. امریکہ اس وقت امریکہ نہیں تھا جو آج ہے, تو وہاں کے لوگ یہی روکیں سے, اور انہوں نے قابو کیا, ایک لحاظ سے شادی بھی کروائی, بڑی جلدی اچانک سے شادی ہوئی ان کی. تو بعد میں کچھ بس تعلق ان کا بہت ہی خوفناک رہا, علیحدگی ہوئی اور وہ اکیلے میں ہی انتقال ہوا ان کا. خود یہ کہا ہے انہوں نے, اس سے کچھ حوصلہ بھی ہوتا ہے شاعروں کو کہ مطلب بڑے بڑے شاعروں کے جو وہ زچ رہے ہیں, بعض صوفیہ بھی ایسے بنے جو اپنی اہلیہ کے ہاتھوں بنے. حضرت مرزا مہدی جانا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر جو کامیاب مرد ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, تو ایک طرح کا ہاتھ نہیں ہوتا, مختلف طرح کے ہاتھ. ان کے دونوں ہاتھ تھے, یعنی ان کو بڑا شاعر بنانے کے لیے بھی, مطلب لکھا اس نے کہ اگر جو ہے تم اپنی زندگی کے اندر تم بڑے شاعر نہ بن سکے تو مرنے کے بعد کیا فائدہ. انہیں پتا تھا پوٹینشیل کا. اور دوسرا برٹرڈ رسل کا اور ان کا جو ایک تعلق قائم ہوا, اس سے بڑے آزردہ رہے, اس کے اثرات بھی پڑے. تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ فضائیے میں بھی شامل ہے یہ بات اس میں کہ اگر جس طرح کی زندگی میں نے جی ہے تو یعنی, یا شادی کی فوری بعد لکھا کہ جو میری توقع تھی اس طرح وہ نہیں ہے, تو لیکن میرے پاس اب اتنی نظموں کا مواد ہے کہ میں 10 طویل نظمیں لکھ سکتا ہوں, اتنے مایوس ہوئے یہ. تو وہ فٹ پرنٹس ذاتی بھی موجود ہے اور انٹلیکچوئل بھی موجود ہے. تو چلیں, وقت ہمارا چونکہ محدود ہوتا ہے تو ہم نے ایک تعارفی انسانیت کی اس پہ بات کی. یہ فرمائیے کہ جیسے ہوتا ہے, ہم ہر جو تحقیق کرنے والا آدمی ہے یا جو لکھنے والا آدمی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سفر میں جب آپ خود چل کے آ گئے ہیں تو آپ نے پہلوں کے کیا کام کیا ہوا دیکھا, تو اس میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ کرنے والا رہ گیا ہے, اس پر مجھے کام کرنا چاہیے. تو اس سفر میں آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی ایسا گوشہ ہو جس پر بعد والے آدمی کو کچھ کرنے کو آپ سجیسٹ کر سکیں, تاکہ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہ گیپ ابھی باقی ہے یا یہ حصہ ایسا ہے جسے مزید ابھی روشنی ملانے کی ضرورت ہے. اس میں نے شعوری طور پہ 10-15 مقامات بتایا کہ اس پہ یہاں گنجائش ہے, باقاعدہ لکھا ہے اس میں نے کہ انگریزی اور میں سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ اگر بتا دیں کہ تاکہ سننے والے جو ہیں جن تک کتاب نہ پہنچ سکے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا تو کمپیریٹیو اسٹڈی دونوں متون کی جو بہت اچھا جو پاؤنڈ نے ایڈٹ کیا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں نے صرف جو ہے چند حصوں کا 5 صفحات کا کرنے کی کوشش کیا اس میں, تو خاصا ہے, ظاہر ہے یہ ایک اسٹڈی ہے, آدھی نظم ہے, تو میں نے 5 کی کوشش کی کہ اس نے کیوں ایڈٹ کیا. 3-4 بڑے حصے ہیں جو پاؤنڈ ایڈ کی, جو صفحے کے صفحے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کچھ سطریں ہیں وہ ایک پہ ہو سکتا ہے. آج اس کے ضرورت, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی تک انگریزی میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایلیٹ اسٹڈی میں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا, لیکن میری نیٹ تک جو دستیابی ہم سب کی آج ہے گوگل کی وجہ سے, کہ پورے کا پورا جو متن ہے وہ مختلف اس پہ پی ایچ ڈی, اسی پہ کئی پی ایچ ڈیز ایم فلز ہو سکتے ہیں. صحیح. اور ماڈرنزم کے حساب سے اس پہ گنجائشیں ہیں. اور ایلیٹ کی جو فکری رہی ہے, مختلف سکول سے وابستگی اس پہ ہے, لا فوک سے متاثر ہوا, بودلر سے اس پہ تو یقیناً ہوں گی بھی, لیکن پورا مسودہ آنے کے بعد ایلیٹ اسٹڈی جو ہے پوری بن چکی ہے شیکسپیئر اسٹڈی کی طرح, اس میں یقیناً بہت زیادہ, کم از کم پاکستانی پس منظر میں تو بالکل کہ ہم نے کام نہیں کیا. تو مجھے توقع تو انگریزی ڈپارٹمنٹ سے خاص طور پہ ہے, ان کا تو فیلڈ بنتا ہے, لیکن آج اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے, یعنی لنگوسٹکس کے نام پہ جو انگریزی تحقیق ہو رہی ہے, تو لنگوسٹکس کی بھی نہیں ہو رہی وہ معذرت کے ساتھ, تو وہ گرامر کی شاید ہو رہی ہو. چلیں اس طرح کی باتیں ویسے ہم اردو تحقیق کے بارے میں پہلے کرتے ہیں, آپ انگریزی کے انگریزی کی, کیونکہ میں اس میں ایک کریکٹر ہے ٹائریزیاس, جو عورت بھی رہ چکے ہیں مرد بھی رہ چکے ہیں, دونوں کے تجربہ ہونے ہیں, جو ماضی میں بھی ہے, حال میں بھی ہے, مستقبل میں بھی. تو کم از کم ٹائریزیاس کی طرح میں انگریزی کو بھی تھوڑا سا جانتا ہوں اور اردو کو بھی تھوڑا سا جانتا ہوں, یہ میں کہہ سکتا ہوں بول لیں ایسے. تو ایک دفعہ یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ اسی سے ملتی جلتی یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو کہیں اس کام کے دوران ہی دستیاب ہو گئی, تو وہ واقعہ کیا تھا, اس کے بارے میں بتائیے. جی, تو یہ خوش قسمتی ہوئی کہ مل گئی, ورنہ تو میں ساری زندگی شرمندہ رہتا. اور کہ جب میں اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کام کتابی صورت میں اکیلے نے کیا, ابھی تک انگریزی میں بھی نہیں ہے, دعویٰ تو پھر بھی انسان نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال سرچ کرنے سے, پوچھنے سے تو اندازہ ہوا کہ مضامین ضرور ہیں 2-4, لیکن وہ کتاب کوئی نہیں تھی. تو جب میں نے مسودہ جمع بھی کرا دیا پبلشنگ کے لیے, تو لاہور ریڈنگ سے ایک کتاب ملی, دا ویسٹ لینڈ, دا بایوگرافی آف اے پوئم.
اور نام بھی یہی میں نے لکھا کر رکھا تھا، کہانی ایک نظم کی، اور وہ تھا سوانح ایک نظم کی۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ روک ہی دوں، بات ہی ختم ہوگی تو ہو گیا بالکل، لیکن جو مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی بھی جو بنیاد تھی انہی 3 چیزوں پہ تھی، سوانح، لیٹرز، فرق صرف اس کا تھا ضخامت کا، ان کے نظر میں ان پبلشڈ لیٹرز بھی تھے، ظاہر ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں اور بڑے آدمی، وہ بھی اور وہ بھی 100 سال مکمل ہونے پہ آ رہی ہے، میں بھی 100 سال ہونے پہ، تو 2-3 باتوں کے علاوہ مجھے کوئی بڑا انکشاف اس طرح نہیں ہوا۔ ضخامت میں نے لکھا ہے رسل پہ اور ان کے تعلق پہ، فرض کیا 1 پیراگراف تو ان کے ہیں 30 پیراگراف، 30 صفحے ہیں، تو مجھے تو بلکہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہوا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہیں چیزیں، جو کہ شاید نظم کی نہیں بلکہ ان 10 برسوں کی انہوں نے ایلیٹ کی سوانح عمری لکھ دی ہے، تو میں محدود رہا نظم تک۔ تو یوں مجھے اطمینان بھی ملا کہ اردو میں ہم بعض اوقات اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، اس حوالے سے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو، کہ اگر یہاں کام کو ہم کوئی بھی کرے تو ان کے مقابلے کا کام کم مسائل میں بھی، یعنی صرف اس وجہ سے کام بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جی ہاں، یعنی کام تو کام ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہوتا ہے۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور ایک نہایت اہم کتاب جو ابھی حال ہی میں چھپی ہے، اور یہ نہ صرف اپنے فیلڈ میں، یعنی کہ جو تحقیق کا فیلڈ ہے، اور جو ایک سوانح نگاری ایک حد تک اس میں وہ بھی شامل ہے، اور اس میں جو ماخذات کی تلاش کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی ہے، تو ان حوالوں سے جو ہمارے ہاں کام ہے، نہ صرف اس میں ایک اضافہ ہے، بلکہ اردو میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثالیں کم ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نے دیکھا، یہ فہرست اگر اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو مقدمے کے بعد ادبی ماڈرنزم کے پس منظر میں دا ویسٹ لینڈ، اس کا بات کی گئی ہے، مسودے کا سفر کے عنوان سے ایک ہے، مسودہ اور شائع شدہ متن کا تقابلی مطالعہ، اور نظم کے ماخذ، نظم خطوط کے آئینے میں سرقے کا الزام، اور اس طرح کے اور جو معاملات ہیں، تحلیل نفسی بھی ہے مسودے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ، یہ جتنے آپ نے اس میں موضوعات، عنوانات قائم کیے ہیں، یہ الگ الگ کتابوں کے موضوعات ہیں، یہ بھی ہے ایگزیکٹلی، تو ان سب پر الگ الگ سے بھی ایک کام ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک جیسے صنف ایک نئی ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی کتابیں، کہ کتابوں کے بارے میں کتابیں جس میں ایسی چیزیں ہوں جو، یعنی آپ نہ اسے پورے طور پہ سوانح کہہ سکتے ہیں، نہ پورے طور پہ تنقید کہہ سکتے ہیں، نہ پورے طور پر یہ تشریح ہے، یہ ناول بھی ہے، ہاں اس کو میں نے ناول کے طور پر کوشش کی ہے، کہانی کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مختلف اصناف کو ملا کر ایک ایسی صنف بنی ہے جس میں ریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے، اس میں وہ تحقیق والی خشکی بھی نہیں ہے، اور یہ سرسری یا صرف فکشن بھی نہیں ہے جیسے ناول ہوتا ہے۔ تو آپ نے ملا کے ایک ایسی صنف کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے ہاں بھی بلکہ ایک دفعہ پہلے میں نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا، وہ تو مسودہ جو کہ دستیاب نہیں ہے تو اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی۔ آتش کو جب پیش کی نسیم نے اپنی مثنوی، جو گلزار نسیم ہے، مشہور واقعہ، بالکل، تو وہ آدھی کاٹ دی آتش نے، اور اس کو بالکل مختصر کر دیا۔ اس پہ نسیم تھوڑے سے افسردہ بھی ہوئے کہ میں لے کے گیا ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ استاد نے کیا ہوا تھا تو انہوں نے اس کا احترام کیا، اور وہی چھاپی جو ایڈٹ کرنے کے بعد یا کاٹنے کے بعد استاد نے ان کو واپس کی تھی۔ اور اس بنا پر بعض نقاد یہ بھی کہتے ہیں، اور ظاہر اچھے نقادوں نے یہ کہا کہ اس میں گیپس آ جاتے ہیں، یعنی وہ کہانی ہے نا چونکہ مثنوی، تو بعض واقعات جو ہیں ان کا ربط آپس میں تلاش کریں، یکدم یعنی فریم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں سے وہ شعر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں جو ان کو ملانے والے تھے۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوا کہ سر البیان کے مقابلے میں ایک اور مثنوی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ایڈیٹنگ جو ہے کسی بڑے آدمی نے اگر کی ہوئی ہو تو آپ کا متن جو ہے وہ بے شک آپ کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن وہ ایک بڑی مقابلے پر کمپٹیشن میں آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استاد کا جو کاٹا ہوا ہے یا صاحب علم آدمی کا جو کاٹا ہوا ہے وہ شاید رکھے ہوئے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی اسٹڈی ہونی چاہیے۔ تو یہ روایت ہماری مشرق میں بھی ہے، اصلاح سخن کی روایت جو ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور مغرب میں بھی ہے۔ تو آپ نے اس روایت کے ایک نمونہ جو ہے اس پر ایک کہانی آپ نے لکھی۔ تو اب میرے خیال ہے کہ اور یہ مختصر سی ایک چیز ہے، یعنی جلدی یہ پڑھی بھی جا سکتی، یعنی بہت ضخامت اس کی نہیں ہے کہ بندہ اس سے ڈر جائے۔ تو میرے خیال ہے کہ ہمارے جو ایسے دوست ہیں جو تنقید سے
اور شاعری سے اور شاعری کے میکنزم کو سمجھنے میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک خاصے کی چیز ہے. تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ آپ یہ پڑھیں. آپ کو بار دیگر اس پر مبارکباد اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس پر بات کرنے کے لیے وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ.